اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقبال رمضان پروگرام کی پہلی نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت سارے دوستوں نے پلان کیا تھا کہ ہم اکٹھے ہو کے اس پہ بات چیت کریں۔ آپ اللہ کی توفیق سے آ گئے، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، اور کچھ اپنی مصروفیت کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے، تو یہ سہولت ان کے لیے رہے گی کہ یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ نیٹ پہ ہوگی، سننے والوں کے لیے بھی اور جو نہیں آ سکے ان کے لیے بھی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سننے والوں میں بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہیں، پڑھے لکھے اور عام لوگ بھی ہیں۔ تو یہ باتیں تو وہی ہوں گی جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں اور اکثر ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو اس طرح سے آرگنائز کر کے باتوں کو کرنا، ایک تو اپنے لیے یاد دہانی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان باتوں کو سن کے دوسرے سے فائدہ اٹھائیں۔ تو آج ہم استقبال رمضان کے سلسلے میں جو پروگرام کریں گے اس میں ہم 2 نشستیں کریں گے، 10 سے 15 منٹ کی ایک ہوگی۔ ایک میں میں چاہوں گا کہ کچھ معلوماتی باتیں ہوں جس کا تعلق جاننے سے ہے، اور عام طور پہ لوگوں کی دلچسپی اس سے زیادہ ہوتی ہے کہ آدمی کے علم میں کوئی بات آئی تو اسے خوشی ہوئی کہ یہ مجھے کسی چیز کا پتہ چلا۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے سیکھنے کا انداز، کہ باقاعدہ ایک معلم سکھائے اور ایک طالب علم کے طور پہ انسان سیکھے، تو یہ اس لحاظ سے بڑا مفید ہے کہ آپ کے ذہن میں کافی چیزیں رہ جاتی ہیں۔ اب چونکہ یہ دونوں طرح کا مزاج انسانوں میں پایا جاتا ہے، کچھ لوگ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس معلومات اور علم زیادہ ہو، ظاہر ہے اس طرح کا شخص جو ہے وہ عالم کہلائے گا، اور اگر سیکھنے کا کسی کا مزاج ہو تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ وہ سیکھے گا اور سکھائے گا بھی، یعنی پہلے وہ ایک طالب علم کے طور پہ ہے اور جب وہ سکھا رہا ہوگا تو وہ بطور معلم کام کر رہا ہوگا، تو اس سے جو ہے وہ اس میں برکت پڑتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، آدمی سیکھنا بھی اس کا جو ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے اس طریقے سے۔ تو ہم اس دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہے، اور یہ دعا اتنی معروف ہے کہ جو ہی رجب کا چاند نظر آیا تو آپ کے موبائل پہ، میرے موبائل پہ یہ میسج آنے شروع ہو گئے اس دعا کے۔ تو ہم نے یہ تو کام کر لیا کہ یاد دہانی کرا دی کہ ابھی رجب اور شعبان میں ہم نے رمضان کی تیاری کرنی ہے، لیکن وہ میسج کرنے کے بعد، فارورڈ کرنے کے بعد ہم بھول بھال گئے کہ ابھی رمضان آ بھی رہا ہے یا ہمیں اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ تو آج جو پروگرام ہے وہ اس سلسلے کا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو وہ یاد دہانی کرائیں کہ بھئی یہ جو برکت کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے اس کو ہم عملی طور پہ اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے اللہ، ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکت ڈال دے اور ہمیں باخیریت رمضان تک پہنچا دے۔ یہ دعا ہے، اور اس میں الفاظ جو ہیں کسی دوسری جگہ پہ اس طرح سے بھی آتے ہیں کہ فی رجب بن کی بجائے ہے رجبا، تو مجھے جو صحیح لگا میں انہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ یہ لغت کے لوگ ہیں جو اس کو ٹھیک کریں، اگر فی رجبا غلط ہے تو پھر یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ بھی پوسٹ کرتے ہوئے یا جو بھیج رہا ہے تو اس کا خیال رکھے کہ صحیح الفاظ کیا ہے۔ تو اب قرآن سے جو ہمارا تعلق ہے اور بنیادیں ہیں ہمارے تعلق کی، وہ یہ کہ ہمیں اس کتاب کے بارے میں پتہ تو ہو کہ یہ کتاب جو ہے اس کا نظم کیا ہے، اس میں کتنی صورتیں ہیں۔ ہم اس کو ایک ایک کر کے سوال کے انداز میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کچھ بچے جو اس میں دلچسپی رکھتے ہوں ان کو لیے معلومات ہو جائیں گی اور ہمارا ایک قسم سے اعادہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ میں اگر یہ پوچھوں کہ قرآن مجید میں کل کتنی صورتیں ہیں تو آپ کو یقیناً اس کا جواب آتا ہوگا۔ کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں، ماشاءاللہ۔ رکوع کتنے ہیں؟ یہ ذرا مشکل ہوگا کیونکہ 114 عام ہے
اور رکوع میں تھوڑا، تو یہ ہیں 558، 558 رکوع ہیں۔ اور چھوٹے سے چھوٹا یونٹ جو ہے قرآن مجید کا وہ آیت کہلاتی ہے، اور ہر آیت اللہ کی ایک نشانی ہے، اور آیت کا معنی ہی نشانی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ آپ کو، اچھا یہ بھی ایک فگر ہے جو ازبر ہوتی ہے، کسی کو یاد ہے کتنی آیات ہیں قرآن مجید کی؟ 6666۔ یہ آپ بچے سے پوچھیں گے 6666 فوراً بتا دے گا، اور اس پہ اس کو انعام بھی مل جائے گا کہ جی زبردست یہ لو انعام لو۔ لیکن اس کو ہم ذرا درست کر لیں کہ وہ کتابوں میں ایسے ہی لکھا ہے، انعام بھی اس پہ تقسیم ہوئے ہیں، لیکن طریقہ یہ ہے کہ ہر سورت کے آخر میں آیات ہیں، اگر ان کو آپ جمع کریں گے تو آپ جمع کر کے دیکھ لیں، گھنٹہ کا لگتا ہے جمع کرنے میں، تو میں چونکہ اس پروسیس سے گزرا ہوں، تو وہ اس کی آیات ہیں 6236 قرآن مجید کی کل آیات 6236، اور اس میں 113 آیات وہ بھی شامل کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر ہم اس کو آیت کو سورہ کا حصہ جانیں تو 113، کیونکہ سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہے، اور وہ بسم اللہ کہیں آیت کے طور پہ موجود ہے، وہ گنی گئی ہے پہلے ہی، تو 113 اور جمع کریں گے تو یہ بن جائے گی فگر 6349۔ تو یہ ایک اصلاح کا پہلو بھی ہو گیا کہ بھی ایک صحیح انفارمیشن جو ہے وہ آپ اس کو شیئر کرنا، کسی نے تھوڑی بے احتیاطی کی یا گننے میں غلطی ہو سکتی ہے، یا ایک فگر معروف ہو گئی، واللہ عالم۔ اب اگلی بات کہ صورتیں جو ہیں وہ پھر منظم ہیں، کچھ صورتیں مل کے ایک منزل بنتی ہے، اور وہ قرآن کی کتنی منزلیں ہیں؟ 7۔ اچھا ان کو احزاب القرآن بھی کہتے ہیں، یعنی حزب کہتے ہیں ایک منزل کو، اور احزاب 7 منزلیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا کہ وہ ایک دن ایک منزل پڑھتے، اور اس طرح سے کر کے پورے ہفتے میں قرآن مکمل کر لیتے۔ تو آج ہمارے اندر یہ کمزوری ہو گئی کہ ہم اتنا حصہ قرآن کا نہیں پڑھتے، تو علماء نے یا لوگوں نے اس پہ اتفاق کیا کہ 30 حصوں میں اسے تقسیم کر کے چلیں بھائی ایک مہینے میں قرآن مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس میں بھی سستی ہو تو پھر ہمیں اپنا ریویو کرنا چاہیے کہ ہمارا تعلق قرآن سے وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھا جائے، اور ٹھیک پڑھا جائے، اور پھر اس کو سمجھا جائے، سمجھ کے اس کی احکامات کو اس عمل میں لایا جائے، اور پھر لوگوں تک بھی اس کو پہنچایا جائے، اور پھر ایک قانون کے طور پہ بھی اس کو لاگو کیا جائے، تب یہ حقوق اس کے پورے ہوتے ہیں، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کتاب پہ ہمارا ایمان ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ کتاب قانون ہے، اور اسی میں معیشت ہے، اسی میں معاشرت ہے، اسی میں ہمارے تعلقات ہیں، اسی میں ایتھکس ہے، اخلاقیات ہیں، سب کچھ قرآن ہی میں ہے۔ تو ظاہر ہے ہم اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو تب اس تک پہنچیں گے۔ تو میں حزب کی بات کر رہا تھا، 7 احزاب ہیں۔ اچھا ان کو یاد رکھنا بڑا آسان، آج میں آپ کو کم از کم یہ یاد کرا دوں گا کہ 7 منزلوں میں کتنی صورتیں ہیں، بڑے آسانی سے، کیونکہ قرآن معجزہ ہے، اس کے فگر بھی جو ہے نا وہ بھی بڑے عجیب انداز میں چلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ تو اوپننگ آف دی قرآن، اس سے قرآن شروع ہوا، اس کے بعد 3 صورتیں جو ہیں وہ پہلی منزل میں ہیں، کتنی؟ 3۔ دوسری میں بتا دیتا ہوں، تیسری میں آپ خود بتائیں گے۔ دوسری میں ہے 5، اب تیسری میں کتنی ہوں گی؟ 7، اب میں نے بتایا نہیں، آپ نے خود ہی کہہ دی۔ چوتھی میں کتنی ہوں گی؟ 9، جواب درست ہے۔ اگلی میں کتنی ہوں گی؟ 11، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی میں کتنی ہوں گی؟ 13۔ یہ 6 منزلیں تو ہو گئی، 3، 5، 7، 9، 11، 13، 6 منزلیں ہو گئی۔ اب جتنی باقی بچی ہیں وہ 7ویں میں ہیں، کیونکہ وہ اس فارمولے میں نہیں آئیں گی۔ جتنی باقی بچ گئی وہ آخری میں ہیں، اور وہ ہیں 65۔ اچھا اس کو بھی آپ ملٹیپل کر سکتے ہیں کہ 13 صورتیں تھیں، اور اس سے پچھلی منزل ہے 5ویں منزل، اور 13ویں منزل کی صورتیں، ان کو ملٹیپلائی کر دیں تو 13 × 5 = 65۔ تو یہ ایک فارمولہ بھی ہو گیا۔ تو کتنی آسانی سے یعنی ہم نے یاد کر لیا کہ یہ منزلیں ہیں۔ اچھا اب اس میں ایک جب ہمارا یہ تعلق بنا اور ہمارے علم میں آیا کہ صحابہ اکرام اس کو اس طرح سے اس انداز میں پڑھتے تھے، تو آدمی کی کبھی خواہش پیدا ہو سکتی ہے نا دل میں، جب قرآن سے تعلق جڑے تو کہے کہ یار میں اس عمل کو کر کے دیکھوں۔
اچھا اتنا بھی ٹائم نہیں لگتا کہ آدمی کہے یار 4 پارے پڑھنے یا 4.5 پارے، تو اگر آپ بیٹھ جائیں گے پڑھنے کے لیے تو پڑھ ہی ڈالیں گے۔ اچھا ایک دن آپ نے ایک منزل پڑھ لی تو آپ کے دل شوق ہوا کہ میں نا مسلسل پڑھوں، اور کبھی ایک ہفتے میں قرآن مکمل کر لیا تو یہ زندگی میں ہمارے تو عجوبہ ہوگا نا بڑا، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ ایک ہفتے میں کرنا ہے۔ اس میں موٹیویشن کیا ہوتی ہے؟ موٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ میں جس عمل پہ ہوں یہ بالکل وہی عمل ہے جو صحابہ کرام کا عمل ہے، زندگی کا معمول ہے۔ تو چلو مجھے زندگی کا معمول نہیں بن سکا تو میں ہمت کر کے کبھی تو اس کو پڑھ لوں۔ اچھا اب رمضان چونکہ آ رہا ہے، روزہ ہوگا، اس میں تلاوت میں دل بھی زیادہ لگتا ہے، تو یہ اپرچونٹی آپ کے پاس ہے کہ آپ اس کو مختص کریں، مطلب صبح پڑھیں، دوپہر میں پڑھیں، شام میں پڑھیں، لیکن ہمت کر کے ایک منزل ایک دن میں مکمل کر لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے ہفتے میں قرآن مکمل کر لیا۔ اس کا اگلا رزلٹ جو نکلے گا وہ اسی رمضان میں ہم انشاءاللہ اس کو تجربے میں لائیں، اگلا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب آدمی کی اتنی کلوزنس ہوتی ہے نا اللہ سے، کیونکہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک ہمارے ہاتھ میں ہے، یعنی انسانوں کے۔ تو آدمی جب اللہ سے تعلق کو محسوس کرتا ہے تو پھر اس کے جاننے کا بھی شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ باقی وقت جو ہے وہ پھر آیت کسی کا ترجمہ، کسی کی تفسیر کہیں سے پڑھیں، اور انسان کی رہنمائی کے لیے یقین کریں کہ ایک آیت ہی کافی ہے۔ یعنی ایک تو ہمارا وہ طریقہ ہے نا کہ ہم کسی سے سیکھیں، جا کے عالم سے پوچھیں کہ یہ اس کی تشریح بتائیں، وہ آپ کو سمجھائے، ایک وہ طریقہ ہے، وہ اتنا مؤثر نہیں ہے جتنا آپ خود سے ایک آیت پہ غور و فکر کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا سوچتے ہیں کہ میری زندگی کدھر جا رہی ہے، اور اپنے اوپر محنت کرتے ہیں۔ یہ میری آخری بات ہے اس سیشن کی کہ آپ ذرا غور کریں زندگی کے کتنے سال گزر گئے، ہماری ساری محنت کا فوکس کہاں تھا کہ جی میرے بچے، ان کی تعلیم ہو جائے، ان کا روزگار ہو جائے، اچھا فلاں دوست کو میری ضرورت ہے میں اس کے کام آ جاؤں، رشتہ داروں میں کہاں کہاں میری ضرورت ہے میں اس کے کام آ جاؤں، معاشرے میں میں اس دین کے کام کو بھی آگے پھیلا دوں۔ تو جب یہ ساری محنتیں آپ دیکھیں گے اور آپ محسوس کریں گے کہ بہت سارا وقت ہمارا دوسروں پہ لگا ہے، ان کی خیر خواہی میں یا انہیں ٹھیک کرنے میں۔ اب دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم دوسرے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے، گھر ٹھیک ہو جائے، میاں کہتا ہے بیوی ٹھیک ہو جائے، بیوی کہتی ہے میاں ٹھیک ہو جائے، باپ کہتا ہے بچے ٹھیک ہو جائیں، وہ بچے کہتے ہیں کہ ابا جی ٹھیک ہو جائیں۔ تو وہ سارا وقت بچا کے جب آپ اپنے اوپر لگانا شروع کریں گے، یا وہ بھی لگاتے رہیں، وہ ضرورت ہے، ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم ان سے صرف نظر نہیں کر سکتے، وہ ہر بندے نے کام کرنا ہے، لیکن اپنے آپ کو بھول جائے کہ اسے نہ اپنی صحت کا خیال ہو، نہ اپنی نیند کا خیال ہو، نہ اپنے آخرت کا خیال ہو، تو وہ کہے جی میں تو لوگوں کے لیے وقف ہوں۔ بھئی تم نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، پہلے اپنے آپ کو تو سنبھالو، تبھی لوگوں کے کام آ سکو گے نا۔ تو اپنے آپ پہ فوکس کرنا۔ اب اس میں علامہ اقبال جو کہ جن کو مفسر قرآن بھی علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر ہیں ان کے شعر، اور ہمیں بھی نظر آتا ہے کہ ان کی رہنمائی زبردست ہے، وہ جو ہمیں تجویز دے گئے ہیں وہ میں ایک شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور پھر انہوں نے اس کا سولوشن بھی بتایا ہے، وہ بھی دوسرے شعر میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو اس طرح وہ ہے اسی بارے میں کہ انسان اپنے آپ پہ فوکس کرے تو وہ انشاءاللہ اچیو کرے گا، وہ اس راحت تک، اس سکون تک پہنچ جائے گا جو قرآن نے خود بتایا ہمیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دل جو ہے وہ قرآن کے ذکر سے چین پاتے ہیں۔ ذکر عام طور پہ کئی طرح کے ذکر ہیں، ہم اس کو معروف ذکر بہت سے ہیں، لیکن جس کو اللہ نے ذکر کہا وہ تو قرآن ہے کہ انا نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو اس ذکر کے جب انسان قریب آتا ہے تو دل چین پاتے ہیں۔ علامہ کا بھی اسی طرح کا نظریہ، وہ کہتے ہیں کہ خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل، یہی ہے تیرے لیے صلاح کار کی راہ، حدیث دل کسی درویش بے کلیم سے پوچھ، خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ۔ یہ ہے انسانی مقام۔ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے، جو بھی ہم نے سیکھا ہے اس کو ہم اپنے عمل میں لائیں، اور زندگی کی ساری خوشیاں اللہ تعالی ہمیں عطا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔